السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، 8 مئی 2026 آج کے جمعہ کے موضوع میں سورہ الصف کی دوسری ہی آیت مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ کہ جو 10 مئی 2025 کے مارقہ حق کا مونوگرام اور موٹو کی حیثیت رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص مناسبت سے مسلمانوں کو جہاد کی تلقین کرتے ہوئے اور جہاد کے آداب سکھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ جل شانہ نے محبت کا اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ صرف پسند ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مضبوط دیوار بن کر، چٹان بن کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسلام میں، مسلمانوں میں جہاد کو جو اہمیت حاصل ہے اس سے ہر مسلمان آگاہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مختلف عبادات کے مقام کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذروۃ سنامہ جہاد، کہ اسلام کی سب سے جو بلندی ہے، سب سے عظمت والی جو چیز ہے، یا اسلام کی جو عزت کا ذریعہ ہے، فرمایا وہ جہاد ہے۔ جہاد ظلم کے خلاف انصاف کو قائم کرنا ہے، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اللہ جل شانہ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہوئے جہاں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، اور متکبرین کے تکبر کو خاک میں ملانا ہے۔ یہاں اس موقع پر جب کہ قریش مکہ کا تکبر عروج کو پہنچ چکا تھا، مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ہجرت کریں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کی صف بندی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو پہلا مارقہ حق ہوا جسے الفرقان کہا گیا، وہ غزوہ بدر ہے۔ اس موقع پر جو اس وقت کا سب سے بڑا طاغوت اور سب سے بڑا متکبر ابو جہل تھا، اس ابو جہل کا اور اسی ذریعے سے پورے قریش مکہ کا غرور خاک میں ملایا گیا۔
ان متکبرین نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو مختلف اذیتوں سے دوچار کیا اور کئی تکالیف مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑیں، جو اس کی پوری ایک تاریخ اور تفصیل ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے لے کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک شدید قسم کی اذیتوں کا سامنا رہا، اور یہ مرحلہ بھی آیا جو کہ سخت ترین مرحلہ ہے۔ کوئی بھی شخص وہ ذاتی طور پر بھی جب اس کا جائزہ لیتا ہے تو انسانی زندگی میں ایسا کرنا ناممکن ہوتا ہے کہ اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنی املاک، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کے مدینہ طیبہ آ کر وہاں ہجرت کی اور مدینہ منورہ آ کر آباد ہوئے۔ لیکن ان متکبرین مشرکین کی ریشہ دوانیاں، ان کا تکبر، ان کا ظلم و ستم، ان کی سازشیں اس کے باوجود نہ رکیں، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا، اور پھر اس حکم کی وجہ سے ہی تاریخ جانتی ہے کہ ان متکبرین کا غرور خاک میں ملا، اور اللہ جل شانہ نے انصاف اور حق کو قائم فرمایا اور امن کو قائم فرمایا۔ اور وہی شہر جہاں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پر لا کر اوجری ڈال دی جاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شدید اذیتوں سے گزارا جاتا ہے، جس میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور اسی طرح متعدد صحابہ کرام جن کو شدید قسم کی تکالیف اور مصائب کا سامنا رہا، تو وہ مکہ مکرمہ جو اذیتوں کا مرکز بن گیا تھا، جہاں کے رہنے والوں کو آخر اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، اسی شہر کو اللہ جل شانہ نے انصاف کے اور امن کے قائم ہو جانے پر بلد الامین کہا کہ یہ امن والا شہر ہے۔ تو جہاد امن کے قیام کا ذریعہ ہے، جہاد ظلم کے خاتمے کا ذریعہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رکھیں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ حاضرین محترم، ہمارے سامنے ہے، یہ کوئی وقت دور نہیں گزرا ہے، ابھی ہمارے اسی وطن کا، ہمارے معاشرے کا جو بچہ جس نے ابھی شعور سنبھالا ہے، وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کو گزرے ہوئے کچھ عرصے کے واقعات کا پتہ ہے۔ وہ بچہ بھی جانتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی توفیق سے جہاد ہی کے ذریعے ہمارے اس ملک کو اور ہماری قوم کو اللہ جل شانہ نے جو اقوام عالم میں جو عزت عطا فرمائی ہے، کہ جو ہمارا دشمن طرح طرح کی ایسی سازشیں کر رہا تھا، شرارتیں کر رہا تھا، اور کئی دن تک اس کی شرارتیں وہ بڑھتی ہی جا رہی تھیں، اگر ان شرارتوں کو کنٹرول کرنے کا کوئی ذریعہ بنا تو وہ یہ جہاد ہے، اور وہ اسی طریقے سے ہوا جو اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اس طریقے سے جہاد کیا جائے کہ گویا بالکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، ایک مضبوط چٹان بن کر، اب کوئی کسی مورچے میں ہے، کوئی کہیں پہ ہے، اور مختلف جگہوں پہ ہے۔ پہلے جب لڑائیاں ہوا کرتی تھی، جب آپس میں قومیں آپس میں لڑا کرتی تھی، جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو ایک مرحلہ آتا تھا کہ سامنے صفوں میں کھڑا ہوا کرتے تھے محاذ پہ جا کے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے جو اپنی محبت کا اعلان کیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پھر مسلمان کی زندگی کے ہر پہلوؤں کے لیے اس کو اسی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اللہ جل شانہ کے سامنے جھکے رہنے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ وہ دشمن شیطان کی صورت میں ہے یا اللہ جل شانہ کے دشمن کفار کی صورت میں ہے، جس صورت میں بھی وہ دشمن ہے، ایک مسلمان کی کلمہ گو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے خلاف صف بستہ رہے، مضبوط رہے۔ محض لڑائی ہی اور لڑتے رہنا ہی یہ اسلام نہیں سکھاتا،
جب جہاد کی بات آتی ہے تو یہ جد و جہد کے مختلف مراحل ہیں، ان میں جو سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ پھر دشمن کے مقابلے میں وہ تلوار لے کر دشمن کے مقابلے میں مسلح ہو کر آنا، اور دشمن کے اس غرور کو، اس کے تکبر کو، اس کے اس ظلم کو روکنا، یہ اسی راستے کا وہ عظیم وہ مقام ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی چوٹی اور سب سے سربلند مقام قرار دیا ہے۔ اسی آیت مبارکہ کے بعد فوراً اللہ جل شانہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یہ سورہ صف کی آیات ہیں، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تمہارے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ احکام ہے۔ ان کو جہاد کا حکم دیا گیا، انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور آپ کی بات کو اہمیت نہ دی، جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بڑا ہلکا لیا، جبکہ وہ ان کی رہنمائی کے لیے تھی، ان کی سربلندی کے لیے تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ وادی مقدس یہ فلسطین کے علاقے میں، اس سے پہلے وہ میدان تی میں ساتھ ایک میدان میں تھے، فرعون کے ظلم و ستم میں پسے ہوئے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ساری سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے قوم کو نکالا اور آ کر مالکہ نامی قوم کے مقابلے میں کہا کہ بس اس کے خلاف تم نے جہاد کرنا ہے، بس جہاد کے عزم کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ، تمہارا کام ہے آگے بڑھنا، پھر اللہ جل شانہ کی نصرت وہ خود بخود تمہارے لیے راستے ہموار کرے گی۔ لیکن انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے، انہوں نے ماننے والوں نے، انہی بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جواب یہ دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کے جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، یہاں ہم کھائیں پئیں گے، یہاں رہیں گے، یہاں اپنا سارا نظام سیٹ کریں گے، سکون سے رہیں گے، جب تم فتح کر لو گے، عمالقہ کو بھگا دو گے تو پھر ہم آ جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں ہے۔ جنہوں نے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، جنہوں نے اس سے پہلے انبیاء کا کلمہ پڑھا ہے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دنیا کے اندر آ کے اللہ جل شانہ کے نظام کو سربلند کرنے کے لیے، امن کے قیام کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، انصاف کے قیام کے لیے وہ خود میدان میں آئیں گے تو اللہ جل شانہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جس ہستی کا جو مقام ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ میں مبعوث ہوئے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو میلی نظر سے جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھ سکتی، اور آپ کا آ جانا ہی وہاں پر فتح کی علامت تھا، تو آپ کو کسی طرح کی کسی مشکل مرحلے سے نہ گزرنا پڑتا۔ لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے، ان مراحل سے گزرے، میدان میں آئے، اور یہی آواز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں دی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، 313 تھے، بہت تھوڑے سے تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، وسائل بھی نہیں تھے، صرف ایمانی طاقت تھی، اللہ جل شانہ کی ذات پر ایمان تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا تھی، میدان میں آئے اور اس اتنی بڑی قوت کو ناکوں چنے چبوا دیے کہ جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ان کے لیے ایک سبق ہے۔ اسی پر چلتے ہوئے مسلمان جب بھی اپنے دشمن کے مقابلے میں میدان میں آئے گا، اللہ جل شانہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر جو مواقع ہیں ان مواقعوں کو چھوڑ دیا، دشمن کے مقابلے کرنے کے لیے وہ تیاری نہ کی، ایمانی قوت جمع نہ کی، اپنے آپ کو تیار نہ کیا، اپنی صفوں کو مضبوط نہ کیا، تو پھر ایسا بھی ہے کہ کئی مواقع پہ پھر مسلمانوں کو شکست و ریخت کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ کی مدد تو اہل حق کے ساتھ ہے، لیکن اگر اہل حق کی صفوں میں دراڑ ہو، ان کے درمیان انتشار ہو، ان کے درمیان کمزوری ہو، آپس میں اعتماد نہ ہو، پلاننگ نہ ہو، اور وہ تیاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی
وہ تیاری نہیں ہوگی تو پھر اللہ جل شانہ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ وہ تیاری کرنا ضروری ہے، اپنے دلوں کو صاف کرتے ہوئے، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھتے ہوئے، پورے ایمان کے ساتھ، اور جو کچھ وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان وسائل کو جمع کر کے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ دشمن کے مقابلے کے وسائل، فرمایا کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ تو ہمارے پاس جتنی استطاعت تھی، اللہ جل شانہ محسنین پاکستان ان کے حال پر رحم کرے۔ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے جو ذمہ داریاں ادا کیں، آج اس قوم کا بچہ بچہ اپنے دشمن کے مقابلے میں سر فخر سے بلند کرتا ہے، تو یہ اسی وجہ سے کہ مستطاعتم، جتنی استطاعت تھی اس کے مطابق اپنا انتظام کر لیا ہے۔ اب دشمن سوچتا ہے کہ یہ خطہ ایسا ہے کہ جس کو وہ برداشت بھی نہیں کرتا، جس کے خلاف پلاننگ بھی کرتا ہے، جس کے خلاف سازشیں بھی کرتا ہے، طرح طرح کی ایسی تدبیریں بھی قائم کرتا ہے، ارد و گرد گھومتا پھرتا بھی ہے، لیکن اسے یہ جرأت نہیں ہوتی ہے کہ اس پر اپنا ہاتھ ڈالے۔ اور جو شرارتیں کرنے والے تھے انہیں اللہ جل شانہ نے 10 مئی 2025 کو ایسا دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنایا کہ وہ پوری کائنات میں ان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ان کے تعلق والے جہاں جہاں دنیا میں رہتے ہیں، آپ لوگ جو اوورسیز ہیں وہ بھی جانتے ہیں، یہاں بھی جو حالات حاضرہ سے واقع ہوا وہ بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس قوم کا سر فخر سے بلند کیا اور ان لوگوں کا سر کس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا۔ یہ صرف اور صرف برکت ہے تو جہاد کی برکت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی سپر طاقتوں کو، جو کہ کسریٰ کی صورت میں تھی، خسرو پرویز ایران کا بادشاہ، وہ سپر طاقت تھا اس وقت کا، اس کو خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باقی بادشاہوں کو بھی خط لکھے۔ باقی بادشاہوں نے وہ خط لیے، پڑھے، تو جو بھی ان کا رد عمل اور رویہ تھا انہوں نے اس کا اظہار کیا، لیکن اس وقت کا جو ایک سفارتی اخلاقی تقاضا تھا اس سے کوئی بھی گرا نہیں ہے۔ لیکن خسرو پرویز نامی ایران کا کسریٰ بادشاہ، اس نے بڑا توہین امیز انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط مبارک کو پھاڑ دیا، اور جو صحابی جناب عبداللہ بن حذافہ وہ لے کر وہاں پہ پہنچے تھے، ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے کسریٰ نے ہمارے خط کو پھاڑا ہے، اللہ جل شانہ نے اس کی پوری طاقت کو، اس کی پوری قوت کو، اس کی پوری سلطنت کو اللہ جل شانہ پارا پارا کر دیں گے۔ تو پھر تاریخ انسانی نے دیکھا کہ اس کی سلطنت پارا پارا ہوئی، اندر انتشار پیدا ہوا، اس کے بیٹوں نے اس کو قتل کیا، اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو فتح حاصل، اس کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور مسلمانوں کو اللہ جل شانہ نے وہاں فتح عطا فرمائی، اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں اور آپ کی خلافت میں اس کو شامل کیا گیا۔ یہ ساری برکات جہاد کی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صف بستہ ہو کر اپنے فکری رجحانات، عملی طور پر اللہ تعالی ہمیں اپنا مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید وہ ہمارے سامنے ہے، اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت مبارکہ ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عملی زندگیاں، ان کا ایمان، ان کا کردار، ان کی سیرت، یہ امت مسلمہ تک ایک نمونہ ہے۔ اسی کو اپناتے ہوئے مسلمان کائنات کے اندر سرخرو رہے گا انشاءاللہ۔ کبھی ایسا ہوگا کہ دشمن کی سازشیں اگر چلتی بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک خطہ ایسا ضرور رکھا ہے کہ جہاں پہ اسلام اور مسلمان وہ پوری شان کے ساتھ کفر کے مقابلے میں قائم دائم رہ سکیں۔ اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ وہ خطہ یہ آپ کا خطہ ہے، الحمدللہ وہ قوم یہ آپ کی قوم ہے۔ آپ کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی بڑی سازشیں کی جاتی ہیں، لیکن قوم کو متنبع رہنا ہوگا۔ قرآن مجید ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو معرکہ ہوا 10 مئی 2025 کا، وہ عین سنت کے مطابق وہ فجر کا وقت کہ جس کے متعلق اللہ جل شانہ ان لوگوں کے گھوڑوں کی اور ان کے اپنے عمل کی قسمیں اٹھاتے ہیں
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، کہ وہ جو صبح صبح جنہوں نے جا کر رات کے اندھیرے میں نہیں بلکہ صبح روشن ہوتے ہوئے چھپ کر نہیں سامنے آ کر، اور ایسا نہیں کہ شرارت کرتے ہوئے بلکہ شرارت کا جواب دیتے ہوئے اللہ جل شانہ نے اس قوم کو سرخ رو کیا ہے۔ یہاں بعض لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر اور اپنی کند ذہنی کی بنیاد پر اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنی ہی قوم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یہ شرارت کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک غلط میسج وہ اپنی قوم کا دیتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے اندر کوئی بھی ایسا رد عمل کیوں نہ ہو، ہمیں سامنے بیٹھ کر وہ رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کے لیے اس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن قوموں کے سامنے ہمیں تماشا نہیں بننا چاہیے۔ یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے، یہ منافقوں کا عمل ہے کہ وہ دنیا کو مسلمانوں کا تماشا دکھاتے ہیں، ورنہ مسلمان بنیان مرصوص ہیں، وہ قومی اعتبار سے بھی بنیان مرصوص ہیں، وہ لسانی اعتبار سے بھی بنیان مرصوص ہیں، وہ علاقائی اعتبار سے بھی بنیان مرصوص ہیں، وہ رنگ اور نسل کے اعتبار سے بھی بنیان مرصوص ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اسی طریقے سے متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کے انتشار سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں یہ فرمایا گیا کہ ان صفوں سے اللہ جل شانہ محبت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یضحک اللہ علیہم، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ جل شانہ مسکرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہیں وہ، اللہ تعالیٰ کی محبت ہیں وہ، اللہ خوش ہوتے ہیں فرشتوں کے سامنے، اپنے اس وقت جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، یضحک ہنستے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ثلاثۃ وہ تین قسم کے لوگ ہیں، فرمایا الرجل یقوم من اللیل، وہ بندہ جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اٹھتا ہے اور ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، وہ آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ والقوم صفوا للصلاۃ، اور وہ قوم جو نماز کے لیے اپنی خوبصورت اور مضبوط صفیں بناتی ہے۔ یہ نماز میں آنا یہ ہمارے فکری اتحاد کی علامت ہے، ہمارے دینی اتحاد کی علامت ہے، ہماری تربیت کی علامت ہے، ہمیں شیطان کے مقابلے میں اور شیطانی قوتوں کے مقابلے میں مضبوط کرنے کی علامت ہے۔ جب لوگ آ کر نماز کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ یضحک اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر مسکراتے ہیں کہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ میرے بندے، پھر تکبیر بلند ہوتی ہے، پھر تسبیح بلند ہوتی ہے، پھر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا والقوم اذا صفوا للقتال، اور وہ لوگ جو مضبوط اور چٹان بن کر، جو بنیان مرصوص بن کر جو اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ جب انہیں وہاں دیکھتا ہے، وہ اگر ایک صف میں نہیں بھی ہیں، کوئی ایک مورچے میں ہے، کوئی ایک محاذ پر ہے، کوئی ایک جگہ بیٹھ کر وہ طیارہ چلا رہا ہے، ایک صف میں نہیں بھی ہیں، لیکن ان کا جو فکری اتحاد ہے، ان کے درمیان وہ جو یکسوئی ہے، جو ایک دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ فکری طور پر متحد ہیں، جو انہوں نے اپنا ہدف مقرر کیا ہے، اس کے خلاف جب وہ متحد ہیں تو اس کو اللہ جل شانہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالی ہمیں ہر موقع پر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سبق دینا ہے، ابھی تک الحمدللہ ہماری قوم کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، آگے اس کو منتشر کرنے کے لیے کئی حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ خطہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، یہ اللہ جل شانہ کے پر ایمان کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے۔ یہاں ایمانی قوت ہے، یہاں ذہنی صلاحیتیں اور استعداد اللہ جل شانہ نے رکھی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں پاکستانی قوم بستی ہے اس کا اپنا ایک کردار ہے۔ ہمارے افراد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں سے اپنے ملک کو مضبوط کریں، اپنے ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کریں۔ اللہ جل شانہ ہمارے راستے میں آنے والی تمام سازشوں کو ناکام فرمائے، ہمیں متحد ہو کر
اپنے قوم کو اپنے ملک کو سربلند کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، ایمان کے تقاضوں کو اللہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان کو بہت احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔